لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان گرامی قدر، جملہ حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم دی ایک معروف آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ کریم آپ نو قرآن مجید دے اس سبق نو مینوں آپ نو یاد کر کے تو ادھے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم ایک ہوندا ہے پڑھنا، ایک ہوندا ہے سمجھنا، ایک ہوندا ہے غور و فکر کرنا۔ توجہ ہے، قرآن پڑھنا یعنی قرات، سمجھنا یعنی ایک کی لکھے اس دے معانی اور مفہوم نو سمجھ لینا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ ایک ہے اس نو سمجھن تو بعد او دے اتے تفکر کرنا، تدبر کرنا۔ تو اللہ قرآن پاک پڑھن دا حکم بھی دیتا ہے، سمجھن دا حکم بھی دیتا ہے، اور تدبر کرن دا بھی حکم دیتا ہے۔ توجہ ہے، فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی نال پڑھ سکو۔ قرآن وچوں اتنا حصہ تلاوت کرو جتنا آسانی نال آپ تلاوت فرما سکو۔ یہ دے اندر قرات دا حکم ہے، پڑھو، اور تفکر دا حکم دینے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی قرآن پاک یہ دعوت دیندہ ہے کہ مینوں غور و فکر نال پڑھو۔ فرمایا انا، تیسری آیت، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تاکلون، ہم نے قرآن کو نحن نزلنا انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، کس لیے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم تعقل کرو، عقل کرو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ اس کے
معنی پر غور کرو. فقط ترجمہ پڑھنا میں بڑا کمال ہے، لیکن پورا کمال تاں ہے جدو سمجھا جائے. تو آج اس قرآن کریم دی آیت نو اسی پڑھ چکے ہیں. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. یہ پڑھ لیا. ترجمہ کی ہویا فَاذْكُرُونِي مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور کفران نعمت نہ کرو، میری نعمتوں کا انکار نہ کرو، شکر کرو. ترجمہ سمجھ آ گیا. ہوں دے اتنے تدبر کریے، غور کریے اپنے عقل دے مطابق، اور اس دے جو شعور سن ملیا ہوا ہے وہ دے مطابق دے اتنے غور کریے کہ اللہ فرمانے نے فَاذْكُرُونِي مجھے یاد کرو. اللہ نو یاد کرو تاکہ یاد رکھ سکو. یاد کرو تاکہ یاد رکھنا کیا ہوتا ہے؟ اردو ہے نا. یاد رکھن دا مطلب ہے کہ جدو تسی کسے اگے ہاتھ پھیلا رہے ہو تے توانوں اے خبر ہوئے کہ اے رازق نہیں، توانوں اپنا رازق یاد رہے. توجہ ہے؟ اس نو اپنے رازق نو یاد رکھو. ایک کمال ہے. جدو تسی جدو تسی گناہ کرن لگو اور تانوں خیال آوے کہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تنہا، تو فَاذْكُرُونِي دا مطلب ہے اس ویلے مینوں یاد رکھیں کہ میں تینوں تک رہا. آپ لو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ارے بھائی دیکھو 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 ایک بزرگ دے کافی سارے مرید سن. انہوں نے بندیاں کیا کہ اے جڑا مرید ہے انہوں تسی دوجاں نوں اگے رکھ دیو، انہوں تھوڑا پیچھے دوجاں کیوں رکھ دیو، انہوں کی خوبی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آؤ تجربہ کریے. فرمایا ایک ایک مرغی تے چھری لے لو، اتھے ذبح کریا جے جتھے تانوں کوئی نہ ویندا پیا ہوئے. سارے ذبح کر کے لے آئے، بغیر ذبح کرن تو آیا. شیخ نے پوچھا کہ بھئی تو ذبح کیوں نہیں کیتی؟ فرمایا تساں حکم دیتا سی کہ اتھے ذبح کری جتھے تینوں کوئی نہ تکدا پیا ہوئے. میں جتھے بھی گیا مینوں محسوس ہویا ہے میرا رب مینوں ویندا پیا ہے. بس یاد رکھنا ہے وے. یہ یاد رکھو ہر وقت. جدو چوری کرن لگو تو یاد رکھو، فراڈ کرن لگو تو یاد رکھو، جدو کسی دی مال اگا پیچھا کرن لگو تو یاد رکھو مینوں اور کوئی نہیں ویندا پیا، وہ ویندا پیا ہے. بڑا معروف واقعہ ہے نا کہ حضرت عمر رات نو گشت کر رہے سن تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر دی دیوار نالے گلی دے تو اندروں آواز آ رہی ہے کہ والدہ کہہ رہی ہے اپنی بیٹی نو کہ بیٹا دودھ وچ پانی ملا دو. اے ایمان ہے، یاد رکھنا رب نو ایمان ہے. دودھ پانی ملاؤ. بیٹی کہہ رہی ہے اماں میں نہیں ملانا. عمر منع کیتا ہے. فرمایا بیٹا عمر کیڑا تکدا پیا؟ تو اے ایمان ہے. فرمایا امی عمر نہیں تک رہا پر رب تے تکدا پیا، اللہ تے ویکھ رہا نا مینوں. تو یاد رکھو جدوں بھی تواڈے پیر پھسلن لگن میرے تواڈے تے سانوں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ساڈا نگران ہے، کوئی ہے جنہاں سانوں واچ کر رہا ہے. یہ پتہ کی ہے؟ یہ ایمان دی کمزوری ہے ساڈے اندر.
اسی اس ویلے یاد نہیں رکھتے کہ کوئی سن یاد کر رہا. جدو یہ یقین ہونا ہے نا کہ سن کسے تکدا پیا ادو نہیں بندہ گناہ کرتا. جنوں پتا ہوئے میں چوری پیا کرنا میں ان کو ویندا پیا چوری کرتا ہے تے جیڑا پھر چوری کرتا ہے دا مطلب ہے انہیں پتا ہے بھی کوئی نہیں ویندا پیا. دیکھو بندے جلے نہیں, بندے بڑے سیانے نے. لاہوروں موٹر وے تے چڑھتے ہیں, راہ جوس وغیرہ کافی چیزاں لے لیں, وہ انہوں نے کھاندے رہتے اور جو ہی موٹر وے تے چڑھن لگتے ہیں بیلٹ بن لیندے اور وہ کھا پی کے جڑے شاپر نے وہ گڈی دے وچ رکھ دے. جو ہی وہ موٹر وے تو تھلے اتر دے بیلٹ بھی کھول چھڑ دے اور شاپر بھی وہ اس وقت کٹ کے تے سڑک دے. انہیں موٹر وے تے کیوں نہیں سٹیا؟ یہ مطلب ہے بندہ باشعور ہے. ان پتہ ہے موٹر وے تے سٹیا تے جرمانہ ہونا ہے. سپیڈ اس کدی نہیں بدائی. ان پتہ ہے اگر میں سپیڈ بداواں گا تو میرے تے جرمانہ ہونا ہے. اگر میں بیلٹ نہ بننی ہوئی تو مینوں جرمانہ ہونا ہے. تھلے لے گیا ہن انہوں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہن اس تھے میں یہ سارے جرم بھی کیتے تے میں نے کوئی تقدار نہیں. موٹر وے تے کیمرے نے میں واچ کیتا جا رہا, تھلے میں نے کوئی تقدار نہیں. لو اے ہی فرق ہے, اے ہی فرق ہے. جدو سن یقین ہوئے نا بس سن کو تک رہا ہے پھر اسی جرم نہیں کرتے. جدو سن یقین ہوندہ نا ہن سن کو نہیں تکدا پیا ادو بندے جرم کرتے نا. اے ہی ایمان دی کمزوری تے طاقتور ہون دی نشانی ہے. جدا ایمان طاقتور ہے کہ میں زندگی دی موٹر وے تے ہاں تے مینوں کسے تکن والے دی ہر ویلے نظر تکدی پئی ہے وہ بندہ جرم نہیں کردا. تے جڑا لوکل روڈ تے نا زندگی وہ سمجھدا ہے میں نہیں کیڑا کو ویندا پیا چل جو کرنی کردا رہو. ایمان دے فرق نے. جڑا یہ سمجھدا ہے کہ میں تکیا جا رہا ہے وہ دا ایمان اچھا ہے اور جڑا تھلے دا انہوں پتہ ہے کملے نہیں, ایمان کمزور ہے. ایمان کوئی نہیں. ایمان ہوندا تے بندہ یہ ہر ویلے ذہن وچ رکھدا کہ میرا مالک مینوں تک رہا ہے. فذکرونی اذکرکم, تو مینوں یاد رکھے گا نا تے میں تینوں یاد رکھاں گا, پھر میں تینوں اکیلیاں نہیں چھوڑاں گا. حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی نے تو یاد رکھن دی گل پیا کر. 7 کوٹھڑے نے حضرت مائی زلیخا, 7 کوٹھے. ایک مکان ہے وہ دے اندر پھر مکان ہے, اس تو اندر پھر مکان ہے, اس تو اندر پھر مکان ہے, اس تو اندر پھر مکان ہے. یعنی اس طرح 7 مکان نے تے انہوں نے 7 تاڑے تے چابی اکو ہے. مائی زلیخا نے حضرت یوسف نے بلایا, پہلا تاڑا بند کر دیتا, پھر اگلے کمرے چ لے کے پھر تاڑا بند کر دیتا, پھر اگلے چ لے کے پھر تاڑا بند کر دیتا. 7 چو اندر لے جا کے تے تاڑا بند کر دیتے. 7 دروازے تے چابی انہوں نے کھولے. توجہ ہے نہیں؟ حضرت یوسف بہت حسین نے اور مائی زلیخا بھی دنیاوی حسن دے اعتبار نال بہت حسین عورت سن اور اچے خاندان دی عورت سن. مصر دیاں بادشاہاں وچ دیوی دیوتا دا درجہ حاصل سی انہوں دے خاندان. حسب نسب ذات پات ہر اعتبار نال اعلی افضل خاندان والی عورت حضرت مائی زلیخا. 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا غلقت الابواب وقالت حیت لک. 7 دروازے بند کر کے کہ مائی زلیخا نے حضرت یوسف نے اپنی طرف دعوت دیتی. غلقت الابواب, دروازے 7 بند کر دیتے. وقالت حیت لک, اور فرمایا میری طرف آؤ. ہن اے وقت سی کہ دروازے تے 7 بند نے تے ہم ہی کر لے تو کوئی نہیں تکدا پیا. کمزور ایمان والیاں دا اے عقیدہ سی کہ سن کوئی تک. مائی زلیخا اس ویلے ایمان دے درجے تے نہ ہے تو انہاں دا عقیدہ سی کہ مینوں کوئی تک نہیں رہا. لیکن جنہاں دا ایمان دے سب تو اعلیٰ درجے تے آ وہ حضرت یوسف آئے. فرمایا معاذ اللہ
بھی رب نو یاد رکھنا اور رب نو یاد رکھنے دا اے من ہے. فرمایا نا میرا رب مینو دیکھ رہا ہے. لو اگے آ گیا اذکرکم. ایدہ فیض وے اللہ فرمایا لے یوسف پیارے تو ہن میں نہیں یاد رکھیا ہے نا, ہن میں تینوں یاد رکھاں گا. ہن دوڑنا تیرا کام ہے تے دروازے میں آپ پہ کھول لاں گا. حضرات آپ دی توجہ ہے, حضرات آپ دی توجہ ہے. مسئلہ اے یاد رکھنا ہے. رب نو صرف تسبیح پڑھیا یاد رکھنا کمال نہیں کہ میں ہر ویلے تسبیح پڑھتا پیا تو میں یاد. یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی یاد ہوندی ہے ظاہر ہے, لیکن فقط تسبیح نہیں. جدو یاد کرنے دا ٹائم ہوئے تینو ادو یاد ہوئے, جدو یاد کرنے دا وقت ہوئے تینو ادو رب یاد ہوئے, جدو تیرا پیر پھسلن لگے تینو ادو رب یاد ہوئے, جدو تیرا قدم ڈگمگان لگے تینو ادو رب یاد ہوئے کہ مینو کوئی تاک رہا ہے. اے ایمان ہے اور اے اس نو یاد رکھنا. حضرت یوسف علیہ السلام جدو پہلے دروازے تے گئے تو دروازہ تو بند سی, لیکن جدو حضرت یوسف گئے تو اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو بندہ میرے تو ڈرتا ہے نا وہ دے راہ پھر میں کھولنا. جو یاد رکھتا ہے کہ میرا اللہ میں دیکھ رہا ہے وہ دے راستے میں کھول دیتا. لو او پہلا دروازہ کھول گیا, پھر دوجا کھول گیا. جدو 6ویں تے 7ویں دے درمیان سن ادو مائی زلیخا دا اتنا کو ہاتھ قریب گیا کہ انہاں حضرت یوسف دی کمیز پچھو پھاڑ لئی. تو اللہ فرشتے نو حکم دیتا کہ کمیز کٹ دے. تو سوال یہ پیدا ہویا, عقل نے سوال کیتا کہ اگر کمیز کٹنی سی تو کمیز تک پہنچن کیوں دیتا ہے؟ اللہ جوئے, اللہ جوئے تو ان اللہ علا کل شیء قدیر ہے. کمیز تک مائی زلیخا دا ہاتھ اپڑیا کیوں ہے؟ تو اے دی حکمت ادو ظاہر ہوئی جدوں گواہی آئی. آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یہ دے وچ بھی کوئی حکمت ہے, یہ ایویڈنس بنایا رب نے. جو ہی آپ 7ویں دروازے تو پار ہوئے تو اگے عزیز مصر حضرت مائی زلیخا دے خامند شوہر کھڑے سن. انہوں نے سب تو پہلے کرائم سین دیکھا کہ اگے اگے مائی حضرت یوسف نے, پیچھے پیچھے حضرت زلیخا نے. انہوں نے جدو یہ تکیا تو اجے حضرت یوسف نہیں بولے, جو مائیوری بول کے کہنے لگے کہ اے تواڈے گھر والیاں دی طرف برا ارادہ رکھدا ہے. تو جیڑا بندہ زیادہ گلاں کر لے نا یا پہلا گلاں کر لے ضروری نہیں وہ سچا بھی ہوئے. آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بعد اوقات گلاں وہ بالیاں کر دین جڑے ہوندے جھوٹے نے, تو جڑے بیچارے سچے ہوندے نے انہاں نوں بولنا ہی نہیں آوندا, انہاں نے گل ہی نہیں کرنی ہوندی تو ہوندے سچے نے. لیکن وہ اللہ دے نبی سا فصاحت اور بلاغت انبیاء دا خاصہ ہوندا ہے. اللہ فرمایا سونیا تساں چپ نہیں کرنا, تسی بولو. حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں پاک ہاں, طیب ہاں, طاہر ہاں, میں صاف ہاں. الزام اللہ دیاں ولیاں تے نبیاں تے بھی لگ سکتا ہے, لیکن اللہ دے نبی نے اس الزام نو رد کیتا. انہیں کیا کوئی تواڈے کول گواہ ہے؟ تو 7 دروازیاں دے اندر سی, گواہی کون دینی سی؟ تو اللہ فرمایا سونے تسی کبو ہے کون؟ فرمایا جڑا بچہ پنگوڑے ایک گواہی دے گا. جو اے ہے رب دا یاد رکھنا, اللہ اتھو بندیاں دیاں گواہیاں دلا دیندا ہے جتھے بندیاں دا گمان بھی نہیں ہوندا. تو پھر کی گواہی ہوئی؟ بچے نے گواہی کی دیتی کہ کمیز دیکھ لو. ہوں سمجھ آیا پچھو کمیز کٹی کیوں سی. انہوں نے کہا میرے کو کوئی اور گواہی نہیں, کمیز تک لو, جے اگوں پھٹی ہے تو مڑ زلیخا سچیاں نے, تو جے پچھو پھٹی ہے تو مڑ اللہ دے نبی حضرت یوسف سچے نے. حضرات آپ بھی سمجھ آئی؟ تو
اللہ تعالی نو ہر دم بندہ مومن نو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مینوں تک رہا ہے. یہی اصل ایمان ہے. جیڑا سیانے نا یؤمنون بالغیب، یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تانوں ہر ویلے تک رہا ہے. تسی بازار ہو، تسی دکان تے ہو، تسی کھیت تے ہو، تسی جتھے بھی ہو، تہاڈا رب تانوں تک رہا ہے. یہ ہے فذکرونی اذکرکم اور وشکروا لی. فرمایا میرا شکر کرو، میرا شکر کرو. یا اللہ جے شکر کریے ہوئے تھوڑا پھر بھی کریے. فرمایا والا ان شکرتم لا ازیدنکم، شکر کرو میں تہاڈا تھوڑا ودا دیاں گا. لا ازیدنکم، تہاڈے تھوڑے نو پھیلا دیاں گا. شکر کرو اور ہر دم شکر کرو. جے کوئی بندہ تہاڈے تے مہربانی کرے تو او دا بھی شکریہ ادا کرو. کہ میرے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا بندیاں دا شکریہ ادا نہیں کردا انہیں رب دا بھی شکریہ ادا نہیں کرنا. تو اگر کوئی بندہ تواڈے تے مہربانی کرے تو او دا بھی شکریہ ادا کرو. اگر اللہ تواڈے تے فضل فرمایا ہے تو او دا بھی شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرن واسطے اے جملہ بڑا لازمی سننا. شکر ادا کرن واسطے تھلوں ویکھنا ضروری ہے. رمضے تھلوں ویکھنا شکر ادا کرن واسطے کی میں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ تکو، اے نہیں کہہ رہا کہ تسی نظراں نیویاں رکھو. نظراں بھی نیویاں رکھنیاں چاہیے. تھلوں تکن دا مقصد ہے کہ اگر تسی موٹر سائیکل تے چل رہے ہو، سڑک تے موٹر سائیکل تے چل رہے ہو، کوڑوں کوئی گڈی والا لنگیا ہے تے ہاں نہ بھرو کہ مالکا مڑا بھی تے تیرا ہی بندہ ہے جن گڈی دتی آ، میں بھی تیرا ہی بندہ، میں سکوٹر تے پاڑے چ بجائی پھرنا. انج نہ کر. ہن تو تکیا ہے. اس واسطے نہ شکری کیتی آ ہیٹھاں تک، وہ بھی اندے ہی بندے جڑے پیدل چل رہے ہیں. اگر تھلے تکیں گا تو شکر کریں گا یا اللہ شکر ہے ہاں بھی تے تیرا ہی بندہ ہے نا جڑا پیدل ٹریا جاندا ہے، مینوں موٹر سائیکل تے دتے ہی نہ. اتوں تکیاں نہ شکری دے جذبات پیدا ہوندے، تھلوں تکیاں شکر دے جذبات پیدا ہوندے. حضرت سعدی دا بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ جنگل جا رہے سن تو جُتی ٹوٹ گئی. جدو جُتی ٹوٹ گئی نا تو دل وچ خیال آیا کہ وسوس آیا کہ یا اللہ کچھ بندے تے گھوڑیاں تے سوار نے تے ساڈے کول جُتی بھی کوئی نہیں. فرماندے نے میں دمشق شہر میں داخل ہویا تے مسجد دے سامنے میں ایک بندہ تکیا جن دے پیر کوئی نہیں. حضرت سعدی فرماندے نے میں اتھے ہی سجدے پہ گیا، یا اللہ میں غلطی کیتی ہے معاف کر دیں. آ بھی تو تیرے ہی بندہ ہے نا جنہوں مالکا تو پیر بھی نہیں دیتے، مینوں پیر تے دیتے نہیں نہ ٹریا پھرنا. اے شکریہ ادا کرن واسطے تھلے تکنا چاہیے، اتے نہ تکو. شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو تھلے تکو. تے جے اس نے ساڈے وچ پرابلم کی ہے، جو ہے اللہ نے سان عطا کیتا ہے ادا سی شکریہ نہیں ادا کر پا رہے، جو نہیں اوندا شکوا کرنے ہیں. جو اللہ سانو نہیں دیتا ادا شکوا کر رہے ہیں، لیکن جو دیتے آئے ادا شکریہ ساتھو ادا نہیں ہوندا پیا. بھائی جو پہلے لے آئی ادا تے شکر کر لے، جو نہیں ملیا اوندا شکوا کر رہے. جو ملے ہی کیا ادا شکریہ ادا کر لی. ادھے اتے حضرت سعدی دا بڑا خوبصورت جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں ہر نفس کہ میرا وقت ممد حیات اس، ہر سا جڑا اسی اندر لے جانے ہیں ساڈی زندگی نو لمبا کر دے. بچوں برومی آئے مفرح ذات اس، تے جدو سا اسی باہر کڈنے ہیں ادو ساڈی زندگی نو فرحت دیندا ہے. ایک سعودی عرب کی خبر بڑی وائرل ہوئی سوشل میڈیا تے، میں سنگیاں بیان دس دارانا. ایک بندہ بیمار ہو گیا تے او دے سامنے بل پیش کیتا گیا، میڈیکل بل جڑا بیماری دے دوران او دا خرچہ ہویا سی دوائیاں دا. اس نے دیکھا تے رو پیا. انہیں تو پوچھا گیا رویا کیوں؟ اس آخیا رویا اس واسطے آ یہ آکسیجن دا بل لگا ہے، آکسیجن دا
بل لگا ہے تو میں چند گھنٹے آکسیجن لئیے تو اتنا بل بنیا ہے تو میں رونے اس تو آیا ہے میں جدوں دا جمعیا ہوں دی آکسیجن فری اچ لے رہا تو میں انہوں کی دیتا ہے میں اپنے مالک نو کی بل پے کیتا ہے جی آکسیجن فری اچ استعمال پہ کرنا تو حضرات شکریہ دے اور تشکر دے جذبات ادو پیدا ہوندے نا جدوں بندہ تھلے ویندا ہے اسی تے شکریہ ادا نہیں کر سکدے اس خالق دا اللہ فرمایا میں تے تینوں دوویں راہ دس دتے اما شاکرن اما کفورا دل کر دے تے شکر گزار ہو جا دل کر دے تے منکر ہو جا میں تے تینوں دوویں راہ دس دے یہ تیری مرضی ہے لیکن ایک شرط ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ شکر کیتی ہوئی تو میں ودھاواں گا بعد لوگاں نو اللہ بہت دیندا ہے وہ نا شکری کر کے گھٹا لیندے نے کچھ ان تھوڑا دیندا ہے وہ شکر کر کے ودھا لیندے نے کوئی بھائیا جدو کھانا کھاؤ شکریہ ادا کریا کرو کہ مالکہ تیری گڑی کرم نوازی ہے مینوں اتنا رزق دیتے ہی گھر دیتے ہی بچے دیتے نہیں کوئی چیزاں اسی ایسے لوگ ہیں اسی دنیا تے جنت منگنے آؤ بھائیا جنت جنت ہے دنیا دنیا ہے ہر سا جڑا اسی اندر لینے ہیں وہ زندگی لمبا کر دے باہر آوے تو طبیعت نو فرحت دیتا ہے آپ فرماندے پاس بار ہر نفس سے دو نعمت موجود ہے ہر ساتھ دو نعمت ہے بار ہر نعمت شکر واجب ہے ہر نعمت تے شکر کرنا واجب ہے ہر نعمت تے شکر کرنا واجب ہے تے سا ایک تے نعمتاں دو بھائی جی یہ تے ایک سا دو واری سانو ہو دیاں نعمتاں سا دیاں دا شکر ادا کرنا پونا ہے دو دیاں دا کیویں کرانگے اللہ فرمائے اعملوا آل داؤد شکرا اے آل داؤد میرا شکر کریا کرو قلیل من عبادی الشکور میرے بندیاں میں جو بڑے تھوڑے نے جڑا میرا شکر کر دے اسی تھوڑے لوگ ہیں جڑے شکر کرنے آؤ شکر نہیں کرتے لوگ نہ شکری کرنے والے بہت نے سانو وہ نہیں ملیا سانو وہ نہیں ملیا سان انج ہو گیا سان ہو گیا بھائیا کدی شکر کر کے بھی تکیے اے عزیزان من یاد فرما لو اور ذہن چ بہا لو سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے اگر رب دا شکریہ ادا کرنا چاہنا ہے اپنی ساری زندگی رب دے نال لا دے تاکہ حساب و کتاب ہولا ہو جائی سا اندر جاوے تے تاویں او دا ذکر کرے اندروں باہر آوے تے تاویں او دا ذکر کرے اے اللہ والیاں نو اس نو سدن پاس انفاس وہ اپنے ذکر سا نو اس طرح ترتیب وچ کر دیندے کہ سا اندر جاندا ہے تے تاویں ذکر کردا جاندا ہے باہر آوندا ہے تے تاویں ذکر کردا جاندا ہے اے صوفیاء اس نو سدن پاس انفاس انفاس نفس دی جمع ساواں نو کنٹرول کرنا اور جنہ کنٹرول کیتا ہے او دستے نے کہ جو دم غافلی سو دم کافر تے سانو مرشد گے سمجھایا ہو سنیا سخنی گئیاں کھل اکھیاں تے اسی چت مولا والے لایا ہو کیتی جان حوالے رب دے اپنا ہوئے گا تے حساب کرانگے جدو جان ہی دے حوالے کر دیتی ہے رب جانے تے ہون جان جانے اللہ اکبر فرمایا کیتی جان حوالے رب دے تے اسی ایسا اسم کمایا ہو مرن تو پہلا مر گئے باؤ تے تا مطلب نو پایا ہو مرن تو پہلا مرن دا کی مطلب ہے
مرن تو پہلا مطلب ہے کہ نفس نے خواہش پیدا کی تھی کہ مینوں مال چاہیے پاویں حرام دا ہوئے، تو اساں اس خواہش نو مار دیتا، اے ہے مرن تو پہلا مرنا، یعنی نفس دی خواہشات بد نو مار دینا، اے مرن تو پہلا مرنا ہے۔ نفس دی بری خواہشات دا پیدا ہونا فطری طور تے ہو جاندی ہیں، ان مار دینا اے مرن تو پہلا مرنا ہے۔ آخری لین بول رہا شکر دے مقام والے سنگیاں، بھائی جی اسی ایک ہوٹل وچ بیٹھے ہاں، کمرہ ہے، ساڈے اگے سائیں نے دال رکھی ہے، نان والی میز تے جڑا بیٹھا ہے وہ اگے سائیں گوشت رکھے ہے، جی شکر کر کے اپنی دال کھا لویں تے تاویں ہے تیرے کول دال ہی، تے جے کھاویں ادوں تے ویکھے دی پلیٹ لو تے بھائی اپنی دا بھی سواد منجانا ہی ڈینی ادوں بھی کوئی نہیں۔ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ میں گل رمض تمہیں دسیے، جنہوں سمجھ آ جائے وہ سمجھ لے، جنہوں نہ سمجھ آئے وہ نہ سمجھے۔ بھائی اسی ایک ہوٹل وچ بیٹھے ہیں، سان کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو سان کھانا دے رہا ہے، وہ دی ونڈ اور تقسیم ہے، اس میرے اگے دال رکھی ہے، میرے نال والے میز تے میرا بھائی بیٹھا ہے، ان دے اگے اس گوشت رکھیا ہے، میں پریشان ہاں کہ یہ بھی تے میں میرے مر گئی ہے، وہ دے اگے گوشت ہے، میرے اگے دال ہے، ہن دل کر دئی تے اونوں ویکھ کے تے شکر کر دین والے دا بھی چلو تیری مہربانی ہے بھئی مالک جو یہ دیتے ہی سونیا خیر ہے، تے دل کر دئی تے کھاندا ادھر رہو تے ویندا ادھر رہو، فرق یہ نہیں پاؤنا ہے، تینوں ایندا بھی سواد کوئی نہیں آنا، کھا لیا جویں مرضی کھا لے، اپنی پلیٹ ال دھیان کر کے دا شکر ادا کر لے تاں بھی تیری مرضی، ادو ویکھ کے نہ شکری کرنی ہے تاں بھی تیری مرضی، لیکن فرق یہ پاؤنا ہے جدو اسی اٹھن لگنا ہے تے آخر تے پھر بل آنا ہے، توجہ ہے کہ نا؟ آخر تے کی آندا ہے؟ آخر تے بل آنا ہے، میں ادو آکھنا ہے دال والا چنگا رہا ہے، یہ بل تھوڑا جہا ہے، لے بھائی مرغے تے رہتے والے ہوں دے حساب، ہوں سمجھ آ گئی جے کہ کوئی نہیں آئی کہ نہیں جے آئی، تو گل تے باجی اینی کوئی حساب تے بل بھی ہوندا وڈا ہونا ہے، یہ سلاد تے رہتا تے مرغا کھانا ہے، جے اساں باجی دال نالے گرم روٹی کھا لی ساڈا بل بھی اوناں کوئی آنا ہے، سوکھا جہا دے کے باہر نکل جاں گے مرغے والے سائیں آکھنا پورے کر، انہیں میرے کول کوئی نہیں، انہاں آکھنا پانڈے دو، اس توجہ ہے کہ نہ؟ اس لیے انہاں آکھنا ہے کہ بھائی جی انہیں کوئی نو تے آپ پانڈے دو، بھائی جی اپنے تے راضی رہو، دوجیاں لو ویکھ کے پرابلم نہ کرو، تقسیم کرن والے کسے وانڈ نال ونڈیا ہے، وہ دی وانڈے چ حکمت ہے، وہ دی وانڈے چ راز ہے، ساڈی سمجھ چ نہیں آوندا، سانوں وہی آندا پیا شکر کر شکر کر، جتھے دن رکھیا ہے شکر کر، بس باجی شکر کریا کرو تے اپنی دال دا مزہ لویا کرو، اچار جے دال جے ساگ جے وہ دا لطف لو، دوجیاں دا گوشت ویکھ کے ایویں نہ، وہ میرے مرشد فرید یہ دے بڑا سونا جملہ بول گئے، آپ فرماندے نے رکھی سکی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی تے نہ ترسامی جی، تینوں ٹینی کوئی نہیں، اپنی دا مزہ لے۔ اللہ تعالیٰ سانو شکر کرن والا بنائے اور شکر دی توفیق دے وما علینا۔